علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور یہیں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے مشن ہائی اسکول سے میٹرک کیا اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال کو بچپن ہی میں سید میر حسن جیسے استاد کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا تو ان کی طبیعت میں بھی تصوف، ادب اور فلسفے کا رنگ غالب آ گیا۔ انہوں نے انگلستان میں کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بعد میں فلسفہ میں جرمنی سے PhD کی۔ علامہ اقبال پیشے کے اعتبار سے قانون دان تھے، لیکن ان کی شہرت روح بیدار کرنے والی لازوال شاعری کی وجہ سے ہوئی، جسے آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ انہیں اردو سے لے کر فارسی اور انگریزی زبان پر ایسی گرفت حاصل تھی کہ ان کے الفاظ براہ راست دل پر اثر کر جاتے تھے۔ ان کا شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ انہوں نے فارسی اور اردو زبانوں میں شاعری سے لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی راہ دکھائی۔ اقبال کے مجموعہ کلام میں بال جبریل، بانگ درا، کلیات اقبال اب بھی مقبول ہیں۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھیں۔ علامہ اقبال انسانی استحصال کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ انسان رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ علامہ اقبال نے تمام عمر مسلمانوں میں بیداری اور احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں جذبہ خودی اور الگ ملک کی اہمیت کا شعور بیدار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی پھونکی گئی انقلابی روح آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایک نئی سوچ اور فکر دی اور ان میں بیداری کا جذبہ پیدا کیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری اہل پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے، لیکن آج بھی دنیا انہیں ان کی تحریروں اور اشعار کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا مدار فکر اور معیار تمدن ہمیشہ اسوہ حسنہ رہا۔ ان کا کاسہ سر علم سے پر رہا اور کاسہ دل عشق سے معمور رہا۔ علم وہ نہیں جو سوز دماغ ہے بلکہ جو سوز جگر ہے، اور عشق وہ نہیں جو ووال حفظوں کا شعر ہے بلکہ جو یزداں شکار ہے۔ علم سے انہوں نے راستہ معلوم کیا اور عشق سے منزل کو پایا۔ بیکن نے سچ کہا ہے کہ فلسفے کا تھوڑا علم انسان کو خدا سے بیزار اور گہرا علم خدا کا پرستار بنا دیتا ہے۔ اور اقبال علیہ الرحمہ بلا شبہ فلسفے کے گہرے عالم تھے۔ وہ اتنی گہرائی میں اتر کر عشق رسول کے موتی چن کر باہر لاتے اور انہیں اپنے دامن میں سجا کر اور پوری دنیا کو دعوت نظارہ دیتے، اور بڑی بلند آہنگی اور خود اعتمادی سے کہا، اے منطق و کلام کے متوالو، اس کلام کو پڑھو جو امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، شاید تمہارا کام بن جائے۔ اے افلاطون اور ارسطو کے شدائیوں، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کچھ سیکھو، جن کے ہاتھوں نے تختی کو چھوا اور نہ ان کی انگلیوں نے کبھی قلم پکڑا، لیکن لوح و قلم کے سارے راز ان پر منکشف ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے کی علامہ محمد اقبال نے بہت عمدہ اور دلچسپ تفسیر و توجیہ کی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، اتباع رسول اور تقلید نبوی میں ڈوب جانے کا نام ہی دیدار مصطفیٰ ہے۔ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تم کو تلقین کرتا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو جنوں ان سب میں مقبولیت حاصل ہو جائے گی۔ آخری عمر میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن حکیم اور مثنوی مولانا رومی ہی پڑھا کرتے تھے۔ اقبال کی شاعری کے پیغام کو عملی طور پر نافذ العمل بنایا جائے تاکہ پاکستان دنیا کے نقشے پر اپنا لوہا منوا سکے اور آپ کی شاعری کی حقیقی روح کو بھی ہم سمجھ پائیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔